السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور ابھی پہلے ایک کیس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کا وہ جو سوشل میڈیا سیل تھا، وہ چھوٹے موٹے گینگ، وہ بنا کیسے تھا. اب اس کی آپ کو آگے کی تفصیلات بتاتا ہوں، بٹ پہلے بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک یہ اندر کی باتیں جو ہیں پہنچتی رہیں وقت پہ. اب مسلم لیگ نون کے جو معاملات ہیں دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا نیٹ ورک بنایا گیا، بلکہ نیٹ ورکس بنائے گئے. اب مسلم لیگ نون کی تنظیم میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے نا، ہر ایم این اے ہر ایم پی اے سے 5 بچے ان سے لیے گئے. بچوں کا مطلب چھوٹے ینگسٹرز، اور ان کی تنظیمیں بنائی گئیں، شہروں کی، یو سیز کی، حلقوں کی، صوبے کی، پھر مرکز کی، اور پورے پاکستان سے تقریباً 2500 بنیادی ورکرز بنے ان کے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ نون لیگ کو ایک مزید طاقت ملی اور انہوں نے اپنی پریزنس کو فیل کروایا. کوئی بھی کیمپین چلاتے تھے پھر پورے پاکستان سے چلتی تھی. 2500 لوگ جب ایک ساتھ ہیش ٹیگ کو کلک کرتے تھے اور اس کو ٹویٹ کرتے تھے، وہ ٹرینڈ بنتا تھا، اور وہ 1.5 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر ٹویٹر پہ ٹرینڈ. پھر جس کی بھی پکڑیاں اچھالنے یا انہوں نے اچھالنی، ان کی عزت محفوظ نہیں رہنی. نااحترام ریاستی اداروں تک کی بینڈ بجائی گئی. زبان زد عام ہے، بے شمار خبریں ہیں، اخبار ہیں، بلکہ بہت سے مشہور و معروف الزام. اب وہ ڈان لیگز کا وہ بھی میڈیا سیل پر لگا. تو اس طرح مختلف کام ہوتے رہے. میڈیا سیل نے جب اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو ٹاک شوز کی کوارڈینیشن شروع کر دی اور مہمان بھجوانے شروع کر دیے. ٹاک شوز کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے اس مہمان کو بلانا ہے. اینکرز کو پلانٹڈ پروگرامز کروانے کے لیے احکامات بھی دیے گئے، وعدے کیے گئے. اور میڈیا مالکان اور کئی بڑے بڑے گروپس تھے میڈیا کے، وہ یہ سارے میڈیا سیل کے ساتھ روزانہ کی بنیادوں پہ ان ٹچ رہتے تھے. جن کے معاملات نہیں بن سکے، جیسے ان میں اے آر وائی کے معاملات نہیں بنے تھے ان سے، یا چینل 24 کے یا 92 کے، تو ان لوگوں نے بڑا سفر بھی کیا. ان کو اشتہاروں کی بھی مار پڑی، ان کو اور چیزوں کی بھی مار پڑی، کیونکہ ان کی بات اور معاملات نہیں بن سکتے تھے. باقی تمام ٹی وی چینل مالکان نے شہزادی مریم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور بہرحال ٹھیک ہے. اینی وے، میڈیا سیل جو تھے وہ آہستہ آہستہ میڈیا معاملات سے ہٹ کر اہم ریاستی امور کی طرف بڑھ گیا، اور وزیر اعظم تک ان کی ڈائریکٹ ایکسس ہو گئی تھی. نواز شریف اپنے دفتر کو چھوڑ کے موٹو گینگ کے دفتر میں بیٹھنا شروع ہو گیا. وزیر اعظم تک جب رسائی ملی تو نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ حکومت کے اندر میڈیا ایک اہم اور امپورٹنٹ پلر بن گیا. رادر ان کے لیے تو ونڈو بن گئی، جس کے تھرو لوگ ان سے رابطے کرنا شروع ہو گئے. اپنی شکایات کے حوالے سے، اپنے کاموں کے حوالے سے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے شہزادی کے دفتر سے رابطے کرنا شروع کر دیا. مریم نواز کو اس طرح سیاست کے میدان میں ٹیکس پیئر کے پیسے پہ، عوام کے پیسے پہ اس کو لانچ کیا گیا، اور اس کو ایک لیڈر بنانے کی باقاعدہ کیمپین شروع ہو گئی. اب یہ باقاعدہ وزیر اعظم کا ڈی فیکٹو آفس ہی بن گیا تھا میڈیا سیل، اور یہاں سے سوشل ورک بھی ہو رہا تھا. یہاں سے اہم ریاستی معاملات جیسے جیسے میڈیا پر درپیش ہوتے تھے، بس جس طرح ایم کیو ایم نے ایک دفعہ استعفیٰ دے دیا تو شہزادی کے دربار نے فیصلہ کیا، فوراً ڈار صاحب کو طلب کیا گیا، اور ڈار صاحب کو ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات پہ لگا دیا گیا. بادشاہ سلامت اس وقت ہوا میں سفر کر رہے تھے اور شہزادی نیچے حکومت زمین پہ چلا رہی تھی. بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے، شہزادی حکومت کرتی رہی. بادشاہ سلامت کا دل نہیں کیا، شہزادی حکومت کر رہی ہیں. بادشاہ سلامت لنڈن میں شاپنگ کر رہے ہیں، شہزادی حکومت کر رہی ہیں. یعنی مریم اب ڈی فیکٹو وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہی تھی. خارجہ پالیسی ہو، پلاننگ ہو، لوڈ شیڈنگ کے نام پر واٹر اینڈ پاور کی منسٹری ہو، الغرض حکومت کا ہر ادارہ وہاں پہ جواب دہ ہونا شروع ہو گیا. امبیسڈرز کو وہاں بلانا شروع کر دیا. ہائی کمشنرز جو تھے وہ وہاں پہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے. کسی کے خلاف اخبار میں خبر لگتی تھی، اگلے دن اس کے جواب طلبی شہزادی کے دربار میں ہو جاتی تھی. اور جب میڈیا سیل وہ جو ہے میں زیادہ طاقت آ گئی تو وہاں پر دراڑیں بھی پڑنا شروع ہو گئی، وہاں گروپنگ ہونا شروع ہو گئی، وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو گئیں جیسے ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ جس کا تعلق تھا اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور جس کے ساتھ جس کی رنجش تھی اس کو ڈیموٹ بھی کرنا شروع کر دیا. اور یہاں آپس کے اختلافات جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئے. اخلاقی قدروں کا یہیں سے جنازہ بھی نکلا. وہ چاہے چودھری صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، ایک رحمان صاحب بھی تھے، فہد صاحب بھی، بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے، میں اب کیا لوں. اور وہ ایک بڑا تیز تیز بولنے والی ہماری
دوست بھی ہیں وہ بھی ہیں، پھر بلکہ ایک وہ بڑی زیادہ تیز بولنے والی دوست بھی ہیں، ساری تیز بولتی ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ یہ لوگوں نے صحافیوں نے دوروں پہ جانا شروع ہو گئے، سب مستفید ہوتے رہے، یہ سب دربار کا کوئی نہ کوئی ایک انڈائریکٹ حصہ رہے۔ ایک دو تو مستقلاً وہیں پہ پارک ہو گئے تھے جنہوں نے تباہی تک پھیر دی۔ صف اول میں تو اس میں لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن لوگوں کا کہنا ہے صالح جعفر بہت آگے آگے تھے، ان کے اوپر تو علیحدہ سے کتاب لکھنا پڑے گی مجھے، ایسے ایسے ڈرامے بنائے گئے کہ خدا نخواستہ۔ نواز شریف بادشاہ سلامت نہیں کوئی خصوصی برگزیدہ ہستی ہیں اور وہ ہمارے ملک میں ہیں۔ میڈیا سیل جب انتہائی طاقتور ہو گیا تو حکومت کے بڑے بڑے پروگرامز جو مختلف اخباروں کی تصاویر سے عیاں بھی ہیں، بادشاہ سلامت نے شہزادی اول کو تحفے کے طور پہ دے دیا، اور آپ ان کو چلائیں، انہوں نے کہا، جس میں وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام مریم نواز ڈائریکٹ دیکھتی رہیں، اس کے ساتھ مختلف اسپتالوں کو بنانا تھا جو آج تک ایک بھی نہیں بن سکا، 500 بیڈ کے 36 سے 37 اسپتال پورے پاکستان میں بننے تھے، ایک بھی نہیں بنا ان میں سے، کافی چیزیں دی گئیں، ساتھ ساتھ یوتھ پروگرام کو بھی وہ بھی ڈی فیکٹو طور پہ دیکھتی رہی۔ لیلا خان کے چیئرپرسن بننے کے بعد ہی انرجی کی میٹنگ بھی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر بھی اسی میڈیا سیل نے خصوصی توجہ دی، اور وہ جس طرح دی گئی وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بلند و بالا بانگ دعوے کرنے والا یہ میڈیا سیل کے ذریعے ہوتے رہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ قوم تو آج بھی لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو بھگت رہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ کم کر دی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے، لیکن ہو رہا ہے۔ پھر بھی بہت سی پالیسیز پر یہاں پہ پلس مائنس ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ میڈیا سیل کے ذریعے منسٹریز تک لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے منسٹری ملی طارق فضل چودھری کو، پھر مریم اورنگزیب کو، پھر گورنرشپ ملی محمد زبیر صاحب کو، پھر طلال صاحب کو، پھر جانیال صاحب کو، پھر ماروی بی بی کو، سائرہ افضل تارڑ، انوشا رحمان، طارق فضل چودھری، یہ سارے لوگ جو تھے نا، یہ مریم نواز کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے پرومیننس پہ آئے۔ لیلا خان کو تو وزیر مملکت حکومت ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے ہی بنایا گیا تھا، اور اس میڈیا سیل میں لوگوں کو نہ صرف تیاری کروائی جاتی تھی، انداز کیا رکھنا، ہاتھ اٹھانے سے لے کے گفتگو کرنے تک، چائے پینے سے لے کے لڑنے جھگڑنے تک، اینکر سے بھیڑ جانے کو، اس کو سنپ کرنا، دوسروں کو بولنے نہ دینا، یہ تک بھی ان کو سکھایا جاتا تھا۔ بلکہ ایک بھرپور ٹیم جو ایک کاریگر استاد کے زیر سایہ کام کرتی تھی، ان کو کانٹینٹ نکال کر جھوٹ اور بہتان لگانے کے لمبے لمبے صفحے بھی بنا کے دیتی تھی۔ آج ٹی وی پر جائیں اور فلاں کی پگڑی اچھال دیں، آج ٹی وی ٹاک شو پہ جائیں اور فلاں کا بیڑا گرک کر دیں۔ میڈیا سیل نے اصل میں مار دھاڑ اس کی ماں، اس کی بہن اور کس کی عزت نے یہ ایکچولی یہ اس کے جو پوسٹر بوائز تھے اور پوسٹر گرلز تھیں اس میڈیا سیل کے، وہ جو پہلے سنجیدہ بیانات بھی دیتے تھے، میڈیا سیل کے ممبر بننے کے بعد ان کے اپنی زندگی کے عجیب ترین بیانات انہوں نے دے دیے۔ پرویز رشید کا بھی اس میں شمار کروں گا کہ جتنے بھی لوگ تھے میڈیا سیل کے، ان کے بیانات ان سے منسوب کر کے چلوا دیتے تھے، ان کو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ ان کے نام سے یہ بیان منسوب کر کے چلوا دیا گیا۔ تو یہ شخصیات جو بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والی ہیں، ان کو میڈیا سیل نے بنایا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارے کے سارے میڈیا سیل کے رکن خبریں لیک کرتے تھے، ہمیں بھی کرتے تھے، اوروں کو بھی کرتے تھے، جو فیصلہ ہوتا تھا وہ کسی ممبر کے نام سے چھپوا دیتے تھے۔ تمام لوگ صحافی، اینکرز، اگر ان کے ٹیلی فون ریکارڈز نکلوائے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میڈیا سیل کے ممبران کے میڈیا کے لوگوں سے کتنے رابطے ہوا کرتے تھے، نہ صرف غلط معلومات دینے کے حوالے سے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے حوالے سے بھی لیڈرز خبریں لگواتے تھے۔ جس طرح میڈیا سیل کی وجہ سے مریم نواز اور چودھری نثار کے تعلقات، پرویز رشید اور چودھری نثار کے تعلقات آپس میں خراب ہوئے، اس کی سبب سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میڈیا سیل میں بیٹھ کر بات چیت کی جاتی تھی اور جس کے حوالے سے ہو رہی ہوتی تھی اس کو پہنچا دی جاتی تھی۔ اس طرح اگر سائرہ افضل تارڑ کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے، ماروی امن کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے، پھر آپس میں جب لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہوئے، طاقت جب بہت زیادہ آ گئی تو اس طاقت کو ایکوائر کرنے کے لیے، ایک دوسرے پہ سبقت لینے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جو روایتی طریقہ کار تھا۔ تو مختلف چیزیں تھیں جنہوں نے سینئرز کو آپس میں لڑایا، اس میں سعد رفیق بھی شامل ہیں، احسن اقبال بھی شامل ہیں۔ ایک دو دفعہ تو اتنی واضح تفریق ہو گئی کہ پارٹی کے تمام سینئر رہنما ایک طرف اور پارٹی کے تمام جونیئر رہنما موٹو گینگ والے وہ ایک طرف ہو گئے، یہ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے پیناما کیس ہو، جی آئی ٹی کے معاملات ہوں، قصہ مختصر مسلم لیگ نون کی نمائندگی موٹو گینگ نے کی،
اور آج تک ایسی نمائندگی کی کہ میاں نواز شریف چاہ کر بھی اپنی جان نہیں چھڑا سک رہے. وزارت عظمیٰ تو گئی گئی، اس کی تمام تر ذمہ داری موٹو گینگ، شہزادی کے دربار اور میڈیا سیل پر عائد ہو گئی. شہزادی مریم ذہنی کیفیت میں، سیاسی معاملات میں، سود بوجھ اور رکھ رکھاؤ میں شہزادی تو ہیں، باقی معاملات میں ٹوٹل فارغ ہیں. بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے جو میڈیا سیل نے کی، اور جس کا خمیازہ آج بھی نون لیگ بھگت رہی ہے. ان میں سب سے بڑا تھا مس ہینڈلنگ آف پیناما کیس. وہ بھی اس میڈیا سیل نے یعنی ٹوٹل مس ہینڈل کیا. اس کیس کے اندر اس وقت تک جان نہیں پڑی جب تک نواز شریف نے قوم کے سامنے آ کر خود اقرار نہیں کیا کہ یہ اثاثہ جات ان کے اپنے ہیں. اور وہ ببلو نے ٹی وی پروگرام سے بیٹھ کر جب تک اقرار نہیں کیا کہ الحمدللہ یہ اثاثے تو ہمارے ہیں، اور دوسرے نے کہا، اور ڈبلو جو تھا وہ آگے کہنے کا الحمدللہ یہ تو باجی اس کی چیئرپرسن ہے اور سب وہ ہم سے بڑی وہی دیکھتی ہیں، اور باجی کہتی ہیں میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور سارے جو تھے وہ اپنے گلے میں تیزیاں جو تھیں وہ ان کے گلے کے توق بننا شروع ہو گئے. میڈیا سیل نے پیناما پیپرز کے منظر عام پہ آنے سے پہلے ہی ببلو کو ٹی وی پہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا. نواز شریف سے تقریریں کروائی گئیں، یہ میڈیا سیل نے کروائی. محترمہ نے خود لکھیں، جی خود لکھنے سے مراد یعنی میڈیا سیل میں جو موجود لوگ ہیں ان سے لکھوائیں، ان کو اپروف خود کیا، ویٹ خود کیا. میڈیا سیل جو تھا مسلم لیگ نون کی تقسیم کا باعث بھی بنا. تمام سینئر لوگ اس میڈیا سیل کی انٹرفیئرنس سے ناراض تھے. بیوروکریسی خوفزدہ رہی، کام نہیں کرتے تھے تو ان کے خلاف ڈائریکٹ وزیر اعظم ایکشن کر لیتے تھے، کام کرتے تھے تو وزیر اعظم کہتے میرے سے پوچھ کر کیوں نہیں کیا. ایک تو عجیب و غریب مخمصہ بن گیا. غرض اس میڈیا سیل نے مسلم لیگ نون کی تباہی میں بنیادی کردار ادا کیا. جس سے یہ میڈیا سیل معاملات چلاتا رہا، آج اس کے باعث ہی نواز شریف جیل میں ہے. یہ تو بالکل جائز بات ہے. اس پارٹی کی تقسیم ویسے تو دونوں بھائیوں نہیں کر سکے، وہ مریم نواز نے کروا دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا عمران خان کہتے تھے کہ جب ٹورنامنٹ ختم ہوگا تو مین آف دا سیریز جو ہیں وہ ہم مریم نواز کو دیں گے. لیکن اس میں بڑے بڑے صحافیوں کے نام آتے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں سارے نام لوں کہ نہ لوں. ایک تو وہ نام ہے جو تعلقات رکھتے تھے، ایک تو وہ نام ہے جو پوچھ کے کالم لکھتے تھے، ایک تو وہ نام ہے جو پوچھ کے بتا کے پروگرامز کرتے تھے، اور پھر ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے فائدے اٹھائے. پہلے موقع دوں گا تحریک انصاف کی حکومت کو کہ حکومتی سطح پر منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ہر اس صحافی کا اور ہر اس اینکر کا، ہر اس صحافتی تنظیم کا نام دیں جس نے اپنا جو ہے حکومت سے کسی بھی طرح سے فنڈز لیے، جس نے کوئی نہ کوئی ابلیگیشن اٹھائی، جو حکومت کے خرچوں پہ حج کرتے رہے ہیں بار بار، جو عمرے کرتے رہے ہیں، جو وزیر اعظم کے ساتھ ٹرپس پہ گئے جن کو $2,000 پر ڈے کا لفافہ ملتا تھا شاپنگ کے لیے، اور پھر میچ کر لیتے ہیں اپنی اپنی لسٹیں. پر اب وقت آ گیا کہ دھرنے کی باتیں اور نون لیگ کی بوکھلاہٹیں یہ سب سامنے آئے گی. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.